اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ عرب مشرکین جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے اور کفار بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق کی اولاد تھے کے خلاف دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کی وصیت کرتے ہوئے پوچھا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہاں اسماعیل کو تغلیباً باپ کہا گیا ہے، حقیقت میں وہ حضرت یعقوب کے تایا ہیں۔ اور فرمان الہی جو معبود یکتا ہے یعنی ہم الوحیت میں اسی کی توحید کے قائل ہوں گے اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اسی کی اطاعت گزار اور فرما بردار رہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں، اور سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اسلام ہی تمام انبیاء کرام کا دین ہے، گو شریعتیں اور طریقے مختلف رہے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ انبیاء میں، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات و احادیث ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں، شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، یعنی اپنے اسلاف اور انبیاء و صالحین جیسے آباء و اجداد کی طرف انتساب بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، تمہارے کام صرف تمہارے اپنے نیک اعمال آئیں گے، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کے اعمال کا بدلہ انہی کو ملے گا اور تمہیں صرف تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش بھی تم سے نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ صدق اللہ العظیم۔